يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون آمنوا بالله ورسوله ونوره والله أنزلنا بما تعملون خبير وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون گارمی تو خواہی مسلمان زیستان نیس ممکن جز بقرآن زیستان خاص گویم آنچه در دل مضمر است این کتاب نیست چیز دیگر است واجب الاحترام امام جامعہ باڑی بزرگان کرام ملت کے ذی شعور نوجوانوں آپ حضرات کو دل میں یہ بات کھٹک رہی ہوگی کہ یہ ممبر پہ بیٹھنے والا شخص شاید کوئی لچھے دار تقریر کرے گا. اصل میں نے کافی جمعہ اپنی زندگی کے خلقہ باڑی کی جامع مسجد میں پڑھے ہیں. یہاں کے بزرگ یہاں کے جوانوں سے مجھے دلی محبت ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، کیا پتہ یہ آخری ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اور میں نے مناسب سمجھا کہ باڑی کے بزرگوں اور جوانوں کا چہرہ دیکھ کر ہی جاؤں. یہ مسجد ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے. مغوطہ سے آ کر باڑی میں جمعہ ادا کرنا، روٹ میں جمعہ ادا کرنا، مٹھی میں جمعہ ادا کرنا، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے. اس وقت میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ سے کچھ گزارشات کر کے ہی جاؤں. جو کچھ میں نے اپنی گزارشات میں آپ حضرات کے سامنے کہا ہے یا کہا ہوگا، اگر اس میں کہیں تلخ کلامی ہوئی ہو یا ایسے الفاظ میری زبان سے نکلے ہوں اور آپ کے دل کو ٹھیس لگی ہو، میں آپ حضرات سے معافی کا خواستگار ہوں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم فرما رہے ہیں شافی محشر جناب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ہریرہ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب لوگ قبروں سے نکل کر دوڑ کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اے ابو ہریرہ اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب لوگ قبروں سے نکل کر دوڑ کر میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہو، قبر سے تو دوڑ رہے ہوں گے، یہ تو خدا کا حکم ہے اٹھو، لیکن دوڑ کر لوگ جا رہے ہوں گے اور آگ کے انگارے منہ سے نکل رہے ہوں گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ شافی مصر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی پوچھتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے جو قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے اور منہ سے آگ کے انگارے نکل رہے ہوں گے؟ کہا، اے ابو ہریرہ مائت یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا ہوگا، جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا ہوگا، جن کے پاس یتیموں کا مال ہوگا اس پر قبضہ کیا ہوگا۔ یتیم ان کے سامنے تڑپ کر کہہ رہے تھے، ہمارے حقوق ہیں، ہمارا مال ہے آپ کے پاس، یہ دے دو، لیکن مال ان کا واپس نہیں دیا۔ اور وہ لوگ ہوں گے قبروں سے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نکلو قبروں سے، اب یہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو قبر سے اوپر اٹھاؤں گا، ایک دن آنے والا ہے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کیونکہ یہ میرا وعدہ ہے کہ ایک دن آئے گا میں لوگوں کو قبروں سے اٹھاؤں گا اور لوگ کہیں گے، ہائے ہمیں قبروں سے آج کس نے اٹھایا، ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہم تو اپنے ان قبروں میں آرام کیے ہوئے ہوتے، لیکن آج یہ اچانک ہمیں اٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے مرسلین بھیجے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور وہ لوگ جو ہیں قبروں سے نکل کر مگر عجیب کیفیت ہے کہ منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ اما ہمارے پاس کسی یتیم کا مال تو نہیں ہے، اما ہمارے پاس کسی یتیم کا مال ابھی موجود تو نہیں ہے گھروں میں، اما ہمارے پاس کسی یتیم کا مال کہیں ہم نے کونے میں مت رکھا ہے، ابھی یتیم کا مال ہم خرچ تو نہیں کر گئے اور کہہ رہے ہیں ہمیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ حکماں ہوں، چاہے وہ مولوی لوگ ہوں، چاہے وہ اور لوگ ہوں، چاہے وہ اور کوئی لوگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا سید المرسلین، اور پھر میں نے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا تھا کہ جو کچھ بھی آپ کا ہے اسے واپس کر دو، مت کھاؤ یتیموں کو۔ یہ عجیب کیفیت ہوگی، یہ عجیب کیفیت ہوگی اس وقت جب کہ اس انسان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور بڑا اچنبھا ہوگا کہ منہ سے آگ نکلے، ادھر آگ کی چنگاری ہاتھ میں آئے تو ہم پانی ڈالتے ہیں،
ہمارا ہاتھ جلنا نہیں چاہیے، ہمارا جسم جلنا نہیں چاہیے۔ آج ہم اس مسجد میں، آج ہم باری کی اس مسجد میں یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، بارے اللہ اگر یتیم کا مال اگر کہیں ہم نے رکھا ہے، کونے میں رکھا ہے، گھر میں رکھا ہے، بستی میں رکھا ہے، کہیں رکھا ہے، ان کو بلا کر یتیموں کا مال ہمیں واپس کر دینا چاہیے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ آیا نا وہ یتیموں کے مال کا مسئلہ؟ اے ایمان والو، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں، آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ جب آپ شام کو بستر پہ جاتے ہیں، اپنے نرم بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہیں، آپ وہاں سوچئے ذرا، آپ محاسبہ کیجئے کل کے لیے آپ نے کیا تیاری کی۔ یہ کل آنے والا ہے، یہ کل میرا بھی آنے والا ہے، یہ کل انسانوں کا، یہ صرف مسلمانوں کا کل آنے والا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انسان یہاں ہیں ان کا کل آنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھ لو کل کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے آپ نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے، کیا سامان بھیجا ہے، کیا زاد راہ بھیجا ہے، کیا سفر کا سامان کیا بھیجا ہے، کون سے اعمال ہیں جو آپ نے بھیجے ہیں جو قبر میں ہمیں کام آئیں گے۔ یہاں تو تقریر کرنے کی بات ہی نہیں، جس بستی کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوں، جس بستی کے لوگ تہجد گزار لوگ ہوں، جس بستی کے لوگ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ ہوں، جس بستی کے لوگ نوافل پڑھنے والے لوگ ہوں، مجھے یہ توقع نہیں کہ یتیموں کا مال کسی کے پاس ہو، اگر ہو تو ہمیں بلا دریغ اسے واپس کر دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، آپ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، آپ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھول دیا ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کو بھول دیا ہے، اللہ نے بھی ان کو بھول دیا ہے، اللہ نے بھی ان کو بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ جاؤ، ادھر جانا ہے چلے جاؤ، ادھر جانا ہے چلے جاؤ، یتیموں کا مال کھاتے جاؤ، یتیموں کو لوٹتے جاؤ، اور کسی کو مارتے جاؤ، اور کسی کے ساتھ ہنگامہ کرتے جاؤ، لیکن جب قبروں سے نکلو گے آگ کے انگارے نکلیں گے منہ سے۔ یہ تو دیکھنا ہے نا، یہ سب نے دیکھنا ہے، ہم وہاں کیا کہیں گے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ سے ادب سے گزارش کروں گا، میں کوئی تقریر کرنے یہاں کھڑا نہیں ہوا ہوں، مجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے، مجھے اپنے عمل کا پتہ ہے کہ میرا عمل کیا ہے، لیکن مجھے شوق تھا، میں بہانے سے اس حلقہ باڑی میں آیا، اور میری ایک خواہش تھی کہ میں اپنے ان بزرگوں سے، تہجد گزار بزرگوں سے، نوافل گزار بزرگوں سے، نیک سیر بزرگوں سے، بلا لحاظ مذہب و ملت جو ہمارے ہندو بھائی بھی کہیں ہیں، میں ان سے بھی مل کر جاؤں، لیکن ان سے ملنا میرے لیے اس لیے مشکل ہے کیونکہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گرمی تو خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن، گرمی تو خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن۔ اے مسلمان، اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے آپ میں مسلمان کا کردار پیدا کرنا چاہتے ہو، اے مسلمان اگر اپنے آپ میں مسلمان کا کریکٹر پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر آپ مومنانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، نیس ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن پاک کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہی ہے جو ہم صبح بھی تلاوت کر رہے ہیں، یہ قرآن پاک ہے جو ہم تہجد میں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک بھی ہے جو ہم اپنے فالتو وقت میں بھی اس کو پڑھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نیس ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن مجید کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اگر اپنے آپ میں مومنانہ کردار پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں اگر اپنے آپ میں مومنانہ کریکٹر پیدا کرنا چاہتا ہوں، میرا مرکز کیا ہوگا؟ قرآن پاک، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ مجھے خوشی کی بات ہے کہ
کہ جو لوگ راتوں کو اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ نماز ظہر کے بعد قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو لوگ عصر کے بعد قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ ہے محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کے قرآن پاک مقدس کتاب کے ساتھ. تبھی تو ہم اس کتاب کو کھول رہے ہیں. میں نے جو آپ سے بڑے عدل سے گزارش کی ہے کہ قبر سے اٹھنا اور قبر سے اٹھ کر آگ نکلنا، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ منہ سے آگ نکلے. کیا کہا؟ اے ابو ہریرہ، وہ لوگ ہوں گے جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، آگ کے انگارے نکل رہے ہوں گے، آگ کی شعلے نکل رہے ہوں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا ہوگا، جنہوں نے یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا. ہم کہتے ہیں یتیم بیچارہ ہے، ایک تھپڑ کا مالک ہے، یہ کیا کرے گا میرا؟ یہ یتیم ہے، اسے کیا ہے؟ میں ایک دھکا دے کر اس کو گرا دوں. یہ یتیم کیا ہے؟ میں ایک تھپڑ سے اس کو مار سکتا ہوں، لیکن اس وقت جب آگ منہ سے نکل رہی ہوگی، آگ کے انگارے منہ سے نکل رہے ہوں گے، اے ابو ہریرہ، اس وقت کیا حال ہوگا میری امت کے ان لوگوں کا؟ کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اے بھائی، ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہم تو اپنے اپنے مرکزوں میں، ہم تو اپنی اپنی قبروں میں سوئے ہوئے تھے، مگر آج کس نے اٹھایا ہمیں؟ ہم آرام سے سوئے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. میں نے اپنے انبیاء کو بھیجا، مگر انبیاء کو میں نے ایک ایک کتاب دی. میں نے کتاب دی ساتھ اپنے انبیاء کے ساتھ، میں نے کتاب دی ان کو، اپنے ہر پیغمبر کو میں نے کتاب دی. کس لیے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. تاکہ لوگ عدل پڑھ رہے ہیں، تاکہ لوگ عدل پڑھ رہے ہیں. یتیم آئے عدل، حکمران بنے عدل، لیکچرر بنے عدل، پروفیسر بنے عدل، ٹیچر بنے عدل، استاد بنے عدل، امام بنے عدل. عدل ایک بہت بڑا وسیع لفظ ہے جو ہمارے آئمہ، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو. میں نے پہلے آپ سے عرض کی ہے کہ میں نے اس حلقہ باڑی کی مسجد میں آپ بزرگوں کے ساتھ، آپ جوانوں کے ساتھ بیٹھ کر جمعہ ادا کیا ہے، اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں بہانے سے آیا تھا تاکہ میں اپنے بزرگوں کو دیکھوں، اپنے جوانوں کو دیکھوں. لیکن ایک امانت آپ کے پاس، ایک امانت مجھے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ایک امانت میں آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا پیغام جو ہے، قرآن مجید کا پیغام جو ہے، یہ کسان کے پاس بھی، یہ حکمران کے پاس بھی، یہ دکاندار کے پاس بھی، یہ دکاندار کے سامنے بھی، یہ امام کے سامنے بھی، یہ خواتین کے سامنے بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے. اگر نہیں پہچانو گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے جو مرسلین تھے، میں نے ان کے ذریعے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو یہاں رہنا ہی نہیں. صرف یہ مسلمانوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صرف مسلمان جوانوں کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف مسلمان بزرگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں عام انسانوں کو. کروڑ سال بھی زمین میں رہو، 100 سال بھی زمین میں رہو، یہاں رہنا کسی نے بھی نہیں ہے. ہر ایک کو اس واحد القہار کے بعد جواب دینا ہے.
اس اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ البتہ میں ادب سے گزارش کروں گا کہ جب سارے انسان میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے زندگی کا حساب دینے کے لیے، وہ یتیموں کے مال کا حساب ہو، وہ ہمسایوں کے مال کا حساب ہو، وہ اور کوئی حساب ہو، اس وقت پہلے اللہ تعالیٰ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اے میرے بندو، آج میری طرف سے آپ کو سلام، آج میری طرف سے آپ کو سلامتی۔ میدان حشر میں لوگ بیٹھے ہوں گے، کچھ زانوں کے بل بیٹھے ہوں گے، کچھ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں گے، کچھ کیا کہتے ہیں اندھے ہو جائیں گے، مگر بیٹھے ہوں گے، نظریں ہوں گی اللہ کی طرف، اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ اللہ کے انبیاء ہیں ان کی نظر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا سلام ہو آج میرے بندو آپ پر، آپ نے میرے پیغام کا پاس رکھا، آپ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر مطابق زندگی گزاری، اور آج آپ یہاں حساب دینے کے لیے آئے ہو۔ لیکن سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو سلام قولا من رب الرحیم۔ میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو علماء کے سامنے بول رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں، میں بڑے حفظہ کے سامنے بول رہا ہوں، لیکن یہ میرے کچھ جذبات جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، ورنہ جو میری صحت ہے وہ بہت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، لیکن اتنا ہی نہیں کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ لوگوں میری طرف سے سلامتی ہے، آج میری طرف سے سلام ہے آپ لوگوں کو، لیکن وہ لوگ جو میدان حشر میں بیٹھے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ میرے بندوں سے، آج علیحدہ ہو جاؤ میرے انبیاء سے، آج علیحدہ ہو جاؤ میرے صحابہ سے، آج علیحدہ ہو جاؤ میرے اولیاء کرام سے، آج علیحدہ ہو جاؤ میرے ان مرشدوں سے، میرے ان پیروں سے، میرے ان نیک بندوں سے جنہوں نے قدم قدم پر میری سنتوں کی پیروی کی، جنہوں نے شادی کا پیغام آیا وہاں بھی میری سیرت کو مد نظر رکھا، جہاں کہیں اور پیغام آیا وہاں بھی مجھے ہی میری ہی سیرت سے پوچھا، مگر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے۔ مگر اتنا ہی نہیں کہا، ہم سورہ یاسین روز پڑھتے ہیں، ہم سورہ یاسین روز پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ہمارے جوان سورہ یاسین پڑھتے ہیں، مبارک ہے ان لوگوں کو، لیکن آگے کیا کہا سلام قولا من رب الرحیم کے آگے کہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، اے بنی آدم میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کیا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا، شیطان کی بندگی مسجد میں بھی نہیں، شیطان کی مسجد کیا کہتے ہیں بندگی اگر زمین پہ ہو رہی ہو، شیطان کی بندگی اگر کھانا کھاتے وقت ہو رہی ہو، شیطان کی بندگی اگر سوتے وقت ہو رہی ہو، شیطان کی بندگی اگر کہیں شیطان تہجد کے وقت داخل ہو جائے، اے سو جاؤ کر آرام، کچھ نہیں ہے آپ کو، لیکن اس وقت کہے گا أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، اے بنی آدم میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہیں کرنا، کیوں؟ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے یہ ہمیں ہر وقت بہکاتا ہے، یہ شیطان جو ہے ہمیں ہر وقت بہکا رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو بہرحال میں ایک تو آپ سے معافی مانگنے اس لیے آیا ہوں کہ دیکھیے اب میں نے اس وقت گزارشات کی ہیں آپ سے، شاید کہیں زبانی ہوئی کو، مگر یہ کیا ہے، یہ ایک قرآن کا پیغام ہے، یہ ایک قرآن کی دعوت ہے، یہ ایک قرآن کا نصب العین ہے، یہ قرآن کی ایک دعوت ہے جو قرآن شیخ العالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں ان بزرگوں سے بزرگوں سے التجا کر رہا ہوں، ادب سے احترام سے۔ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے مسلمان،
تو صبح قرآن کھول کر پڑھتا ہے۔ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مسلمان تو صبح قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے زندہ کیسے رہو؟ بھلا یہ کیسا شرعی لفظ ہے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اے مرد مومن، اے مسلمان تو صبح قرآن کھول کر پڑھتا ہے، یاسین والقرآن پڑھتا ہے، لیکن یہ پڑھتے پڑھتے تو زندہ کیسے رہا؟ عجیب بات ہے یہ، بس زندہ کیسے رہا؟ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے راکھ کیوں نہیں ہوئی؟ راکھ کہتے ہیں کشمیری میں، آپ کہتے ہیں سور، شاید اس کو راکھ جس کو کہتے ہیں، لکڑی جلانا، لکڑی جلا کر جو اس سے وہ میل نکلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ راکھ کہتے ہیں۔ شیخ العالم فرماتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہو، آپ قرآن پڑھتے پڑھتے زندہ کیسے رہے؟ آپ نے غور و فکر کیوں نہیں کیا کہ میں نے یہ آیت یتیموں کے بارے میں پڑھی تھی، بھائی یتیموں کا مال جو ہے یہ کھانا حرام ہے، میں نے یہ پڑھا تھا یاسین اے سید المرسلین، میں نے یہ پڑھا تھا۔ کیا یاسین کا مطلب ایک عالم نے یہ کیا ہے اے سید المرسلین، وہ آئے تھے، وہ پیغام لے کر آئے تھے، وہ دعوت لے کر آئے تھے، آپ کیوں گھروں میں سو گئے؟ آپ کیوں کنویں میں سو گئے؟ آپ نے کہا یہ کھائے گا وہ کھائے گا۔ بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے قرآن پاک کہ جس کے بارے میں کیا کہا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ہریرہ عجیب حالت ہوگی ان لوگوں کی جو قبروں سے اٹھیں گے لیکن آگ ان کے منہ سے نکل رہی ہوگی۔ کہا اے میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے جو قبروں سے اٹھیں گے اور آگ نکلے گی؟ کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یتیموں کا مال ہڑپ کیا ہوگا۔ اگر یتیم کا مال میرے پاس ہے مجھے آج ہی نکالنا چاہیے، اس یتیم کو بلانا چاہیے، اس یتیم سے معافی مانگنی چاہیے، اس یتیم کو یہ کہنا چاہیے کہ لو میرے پاس آپ کا یہ مال ہے، یہ مال اپنا آپ لے جاؤ، کیونکہ کل اگر میں اٹھوں گا کہاں سے؟ قبر سے، تو میرے منہ سے بھی آگ کے انگارے نکلنے نہیں چاہیے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ہر وقت ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ حقوق ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں۔ اگر اللہ کے حقوق میں کہیں کمی رہ بھی جائے گی یہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق ہوں گے، یتیموں کے حقوق ہوں گے، مساکینوں کے حقوق ہوں گے، اللہ وہ جب تک نہ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ بہرحال شاید آپ کے اور کوئی مسائل ہوں، آپ مجھے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ کہیے یا اپنے دل میں آپ یہ بات رکھیں کہ میں نے کافی جمعہ آپ بزرگوں کے ساتھ پڑھے ہیں، آپ جوانوں کے ساتھ پڑھے ہیں جمعہ، کہ اگر کہیں میری زبان سے تلخی نکلی ہو، تلخ زبان، تلخ الفاظ نکلے ہوں، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ان قریب موت کا وقت آنے والا ہے، کیونکہ اس کی کوئی توقع نہیں ہے کہ کب یہاں رہنا ہے کب جانا ہے۔ لاسٹ میں جاتے جاتے میں ایک بات کہوں گا کہ گرمی ٹھکواہی مسلمان ذی ستم نیست ممکن جز بقرآن ذی ستم۔ آپ ادبا لوگ ہیں، آپ عالم لوگ ہیں، آپ عامل لوگ ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان رہنا چاہتے ہو، اگر آپ مسلمانانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، نیست ممکن جز بقرآن ذی ستم، قرآن پاک کے علاوہ یہ بن ہی نہیں سکتی، ہماری زندگی تبدیل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک کے بغیر ہماری زندگی تبدیل، کہتے ہیں فاش میں ایک راز کہہ رہا ہوں، علامہ اقبال تہجد میں کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال رو رہے ہیں، تہجد میں رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فاش گوئی میں ایک راز کہہ رہا ہوں مسلمانوں آپ سے، میں اے مسلمان بزرگوں میں آپ سے راز والی بات کہہ رہا ہوں، اے مسلمان جوانوں میں آپ سے ایک راز والی بات کہہ رہا ہوں۔ کیا؟
نیس ممکن جز بقرآن زیستن این کتابیں نیس جو کتاب آپ فجر پہ پڑھتے ہو، جس کتاب کو آپ تہجد کے وقت پڑھتے ہو، جس قرآن پاک کو آپ عشاء کے وقت پڑھتے ہو، این کتابیں نیس، یہ عام کتاب نہیں ہے، چیزیں دیگر۔ بہرحال مجھے بھی آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مجھ سے جہاں کہیں اس وقت بھی اگر کوئی تلخ لفظ نکلا ہو یا اتنے جمعہ میں نے پڑھی ہیں، یہ آپ مجھے ضرور معاف کریں گے۔ البتہ ایک امانت جو میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں وہ ہے قرآن پاک۔ ہمارے آئمہ ہوں، ہمارے مؤذن ہوں، ہمارے اور جو ذمہ دار لوگ ہوں، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جامعہ مسجد جو ہے اس کو آپ نے آباد رکھا ہے، لیکن مزید اس کو آباد رکھیں، مزید اس مسجد کی آبیاری کریں، مزید اس مسجد کو آپ کشادہ کریں، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنے نور سے پر نور کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ہم کہتے ہیں جہنم جہنم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک دھماکہ ہوا، اچانک ایک ایسی آواز آئی، کہا صحابو سنتے ہو یہ آواز کیسے سن رہے ہو؟ یہ آواز کیسی آئی جو ہم جہنم جہنم پکار رہے ہیں، جو ہم جہنم سے نجات مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں، ہم نے یہ آواز نہیں سنی۔ کہا 70 سال سے ایک پتھر گر رہا تھا، 70 سال سے ایک پتھر جہنم کی گھاٹی کی طرف گر رہا تھا، آج وہ جہنم کی گھاٹی میں پہنچا اور اس کے گرنے کی آواز آج میں نے سنی۔ آپ دیکھیے، کہا صحابہ دیکھتے ہو جہنم کی گھاٹی کتنی ہے، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ احباب، ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بچے، جتنے بچے ہیں جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچائے۔ اللہ کا جاتے جاتے ایک تھوڑی سی میں عرض آپ سے کر رہا ہوں، ایک عورت اپنا بچہ لے کر روز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی، کافی دن ہو گیا آئی، پوچھا وہ دونوں یہاں بچہ لے کر آتے تھے، کیا ماجرا ہے، وہ بچہ لے کر کیوں نہیں آئے میرے سامنے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بچہ گزر گیا، ان کا بچہ وفات پا گیا۔ کہا ان دونوں کو کہنا کہ مجھ تک یہ آئیں۔ جب آئے سلام وغیرہ کیا، کہا آپ کا بچہ آپ سے جدا ہو گیا ہے، آپ نے صبر کیا ہے، اور آپ کا بچہ آپ دونوں کو جنت کے دروازے پہ انتظار کر رہا، جس دروازے سے بھی جاؤ گے آپ کا بچہ وہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ سے وہ ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ صبر تو ہمیں دعوت میں بھی صبر، کھانے میں بھی صبر، چلنے میں بھی صبر، فساد نہ ہو، فتنہ فساد مسجد میں نہ ہو، فتنے فسادات ہر جگہ نہ ہو، امن قائم کرنے کے لیے ہم سب کا یہ کام ہے، کیونکہ صبر جو ہے مومن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کرے، میری کوتاہیوں کو معاف کرے، اور آپ کا سایہ تعالیٰ مجھ پر رکھے، آپ لوگوں کو بڑھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔